وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے۔ تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے، مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے ہیں، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین رمضان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی، ایکسپٹنس کی پاسبلٹی میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہگار ہو، وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے۔ ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں۔ اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ پھر رمضان میں اتنی اپارچونٹیز ہے، عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، بس میں مکمل کروں گا، کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کی اپارچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے، رمضان کے پورے مہینے، صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے۔ افطار کے وقت بھی جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ عموماً عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیچاری کہ انہیں پکوڑے تلنے میں وہ مصروف ہے، اس وقت دعا کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی ان چیزوں کو میں کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جتنا آپ کر سکے اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے۔ یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا اے ٹی ایم مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے، آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی۔ اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی، فکر کریں گے کہ بھائی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا۔ ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کرنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ غیبت کو پسند نہیں کرتا، اور کوئی کسی کی برائی بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جو مظلوم ہو۔ یعنی ایک مظلوم اگر اپنے ظلم کی داستان کسی کو سنا رہا ہے، یا مثلا جو ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے اس ظالم کی شکایت وہ مظلوم سے کر رہا ہے، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ مظلوم کا حق ہے کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھائے، کہ اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اور جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھائے، اور اس آواز اٹھانے میں وہ اگر ظالم کی برائی بیان کر رہا ہے اور اس نے جو ظلم و زیادتی اس پر ڈھائی ہے اس کو بیان کر رہا ہے، تو یہ چیز غیبت میں ہرگز داخل نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے بعد یہود کے دعوے کی تردید کی جاتی ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ وما قتلوہ
وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ اللہ ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے نہ ہی حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان میں حفظ و امان کے ساتھ اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھایا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ اس وقت بھی آسمان پر موجود ہے، یعنی زندہ موجود ہے، جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے، اور قیامت کے قریب زمانے میں ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودیوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ بھئی انہوں نے انہیں قتل کر دیا، قتل سولی پر چڑھایا انہوں نے کسی اور کو، وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، لیکن وہ سمجھ بیٹھے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر کرسچنز کے عقیدہ تثلیث کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا نظریہ ہے، کہ ان میں سے بعض فرقوں کا یہ کہنا ہے کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے 3 اجزاء ہیں، ایک جز فادر کا ہے، ایک جز ہولی اسپرٹ کا ہے، اور دوسرا جز حضرت عیسیٰ کا ہے، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام گاڈ ہے، خدا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس کی تردید کی، ولا تقولوا ثلاثہ، ٹرینٹی کے عقیدے کے قائل نہ ہو، عقیدہ تثلیث کے قائل نہ ہو، اللہ صرف ایک ہے، اور اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا اپنا شریک بنائے۔ بہرحال اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی پھر اس صورت میں ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کلالہ کی میراث کا حکم ہے۔ کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، تو اب اس کی وراثت کا کیا کیا جائے گا، اس کی تفصیلات بتائی جا رہی ہے کہ ایک بہن ہو تو اسے نصف دیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو پھر 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 ملے گا، اور بھائی ہو تو پھر بھائی کو وراثت مل جائے گی، بھائی بہن دونوں ہو تو مذکر مؤنث کا جو یہ قاعدہ ہے کہ بھائی کو، بیٹے کو یعنی لڑکے کو دگنا ملے گا لڑکی کے مقابلے میں، کیونکہ فائنینشیل جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لڑکوں پر دی ہے، عورتوں پر نہیں دی ہے، تو اس لیے مردوں کو دگنا دیا جاتا ہے، لڑکے کو دگنا دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آدھا اس کو عورت کو دیا جاتا ہے، کیونکہ مرد کو اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، اور ماں باپ ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، اولاد ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے، بیوی ہے تو اس پر بھی خرچ کرنا ہے، تو کیا ہے کہ اب اس کے اوپر بوجھ ہے فائنینشیل، تو اس لیے اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ وراثت دی، اور چونکہ عورتوں کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کسی اور پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، وہ اپنے اوپر ہی صرف خرچ کرنا چاہے کر سکتی ہے، رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، لینا چاہے دے سکتی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مالی ضروریات کو پورا کرے اپنے رشتہ داروں میں سے، یعنی شوہر کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں مردوں پر ہے، اس لیے جو ہے مرد کو زیادہ دیا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو اب سورۃ المائدہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں عربی زبان میں دسترخوان کو، کیونکہ اس سورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آسمان سے آپ دسترخوان کا نزول فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، تو اس بنیاد پر، اس وجہ سے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والوں معاہدے کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، خلاف ورزی نہ کرو، تم نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، معاہدات کی 2 قسمیں ہو سکتی ہے، ایک معاہدہ تو وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے، کہ ہم نے اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور اللہ نے جسے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے بچیں گے، تو ان معاہدات کو بھی پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ معاہدات جو بندے بندوں سے کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کا جو معاملات ہوتے ہیں، لین دین کا مسئلہ ہے، اس میں جو معاہدہ اور ایگریمنٹس کرتے ہیں ہم، تو اس کی بھی جو ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عہد کی خلاف ورزی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ معاہدے اور ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جیسے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے فرمایا کہ مردار، ایسا جانور جو مر گیا ہو بغیر ذبح کیے، جو مردار ہو، اس کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو بہتا ہوا خون ہو، بہنے والا خون ہو، وہ بھی حرام ہے، اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس جانور کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، ہلاک کر دیا گیا ہو، اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ ایسا جانور جو سخت ضرب کے ذریعے مرا ہو،
یعنی چوٹ لگی ہو بہت تیز اس کو، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو پھر ایسا جانور بھی کیا ہے، حرام ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ جانور جو اوپر سے گر کر لڑک کر گرا ہو اور لڑکتا ہوا گر کر مر گیا ہے، تو ایسا جانور بھی وہ ہے جس کو کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، زخمی کر کے پھاڑ دیا ہو اور پھر وہ مر گیا ہو، تو پھر ایسے جانور کو بھی کیا ہے کہ کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں حالت اضطرار میں، یعنی ایسی صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ اب یہی مردار ہے یا یہی ایسی قسم کے جانور ہے اور آپ کے علاوہ کھانے کو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ بالکل مرنے کے قریب ہیں، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام چیز سے یعنی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی جان بچے بس، اور اس کی اجازت ہے صرف جان بچانے کے لیے، یعنی اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں، تب اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت ہے جس میں اللہ نے تکمیل دین کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو ایز اے ریلیجن میں نے پسند کر لیا ہے، ایز اے دین ہم نے سلیکٹ کر لیا۔ یعنی اس آیت کا جو نزول ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عرفات، میدان عرفات میں اس آیت کا نزول ہوا، اور احکام کے اعتبار سے سمجھیں کہ آپ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا اور کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی۔ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آج کے دن دین آپ پر مکمل ہو گیا ہے، مسلمانوں آپ سب پر مکمل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس دین میں حذف و اضافے کی گنجائش نہیں، اس دین سے کسی چیز کو اب نکالا نہیں جا سکتا اور کسی باہر کی چیز کو اس دین میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہو گیا، صحابہ کے زمانے میں یہ دین مکمل ہو گیا، اسی کو فالو کرنا ہوگا۔ اس میں کسی حکم کو ہم ایڈ بھی نہیں کر سکتے اور کسی حکم کو ہم ختم بھی نہیں کر سکتے۔ ختم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بدعات سے بھی بچنے کی جو ہے ہمیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر لیا تو بعد میں الگ سے ہم کوئی چیز بنا کر اسے دین کا حصہ بتائے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تو اب کسی چیز کو ایڈ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ہمیشہ جب بھی فیصلہ کرو، جب بھی کوئی کام کرو تو پھر وہ عدل و انصاف کے ساتھ کرنا، اور ایسا نہ ہو کہ دشمنی کی بنیاد پہ تم عدل و انصاف کے خلاف کام کر رہے ہو، دوستی کی بنیاد پہ عدل و انصاف کے خلاف کام کر رہے ہو، نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو عدل و انصاف کو تھامے رکھنا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے ایک دعوے کی تردید کی جاتی ہے، وقالت الیہود، آیت نمبر 18 سورہ مائدہ، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ یہود و نصارہ کا بڑا دعویٰ تھا یہ بنی اسرائیل کا کہ چونکہ ہمارے یہاں انبیاء بہت کثرت سے بھیجے گئے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوگا، یعنی اگر ہم نے کوئی غلطی کی بھی تو اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان کے عقیدے کی تردید کی، ایسا نہیں ہوگا۔ کامیاب صرف وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے اور اعمال درست ہوں گے، یعنی انبیاء کی اولاد میں سے ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ہونا ضروری، عقائد کا درست ہونا اور اعمال کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ نجات ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں آئیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، حابیل اور قابیل کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد پیدا ہوتی حضرت حوا سے تو وہ جڑواں اولاد پیدا ہوا کرتی، یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے، تو یہ جو ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں تھا، یہ حقیقی بھائی بہن سمجھے جاتے تھے حضرت آدم کی شریعت کے اعتبار سے۔ اور پھر اگلی بار جب حمل سے دوسری اولاد پیدا ہوتی اور ایک بیٹا اور ایک اور بیٹی ساتھ میں ایک ساتھ پیدا ہوتی تو پہلی اولاد کا اس اولاد کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، یعنی جو دو ایک ساتھ پیدا ہو رہے ہیں لڑکا اور لڑکی وہ ان آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، اب جو بعد میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا حضرت آدم کی شریعت میں۔ تو جو یہ قابیل تھا، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اصول کے اعتبار سے قابیل اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ حقیقی بھائی بہن ہوئے۔ اب جو حابیل ہیں اور ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس لڑکی سے قابیل کا نکاح ہوتا اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل سے ہوتا، لیکن قابیل کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حابیل کا نکاح اس سے کیسے ہوگا، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، تو معاملہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھا، پھر آخر
آخر میں کیا ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ جو ہے اس روئے زمین کا سب سے پہلا قتل تھا۔ یہ مختصراً میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر چند سزاؤں کا ذکر ہے کہ جو جرائم بعض لوگ کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہو۔ اسی طرح چوری کی سزا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ایت نمبر 38، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، کہ جو چور ہو چاہے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ اب بظاہر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو اتنا سخت قانون ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کے برابر یا اس سے زیادہ اگر چوری کر رہا ہے تبھی یہ سزا نافذ ہوگی، اس سے کم میں نہیں۔ اس کے علاوہ چوری بھی ایسی ہو کہ آپ نے کسی محفوظ جگہ سے چوری کیا ہو، یعنی چلتے سے دو چار ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف اقوام مل کر مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی اس میں بہت حد تک اقوام عالم کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ ان جیسے حالات میں بہت سے سادہ لوگ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو آخر ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے والے ہیں، پھر آخر دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بسا اوقات اس طرح کے شبہات اور اشکالات کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کا ایمان متزلزل تک ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمان مایوس ہو جائیں، تاکہ مسلمان دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں اور باطل طاغوتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی۔ ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے، مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہ السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے
یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹو، اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نعام میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہے جو کافی مالدار تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی بات سے، اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی بھر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا، یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں، میں موحد ہو گیا، میں محمدی ہو گیا ہوں، اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں، اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے، اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے، اب مجھے جنت کی فکر ہے، اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا۔ صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا۔ سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں، اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں۔ آج بھی اگر آپ کو زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، زندہ مثال آپ دیکھ لیں، جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے۔ ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے۔ یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں۔ دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، مثل ما ينفقون في هذه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، کہ ایک شخص، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے، اس دانے کی طرح ہے جو کسان ایک دانے کو زمین میں بوتا ہے، تو اس دانے سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے۔ 7 بالیاں ہیں اور ہر ایک میں 100 دانے، 700 دانے۔ تو کسان کو کتنے دانے مل گئے؟ 700۔ لیکن اس نے خرچ کتنا کیا تھا؟ صرف ایک دانہ، اس نے صرف ایک دانے کو زمین میں بویا تھا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی یہی فضیلت ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ایک چیز خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر آپ کو دینے والا ہے۔ بہرحال پھر اس پارے کے شروع میں اللہ کے گھر بیت اللہ یعنی کعبہ کا ذکر ہے اور اس کے خصائص بیان کیے گئے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو کعبہ ہے، جو بیت اللہ ہے، یہ دنیا کا وہ سب سے پہلا گھر ہے جسے اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد حج کی فرضیت کا ذکر ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو ہر اس شخص پر حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی، جسمانی اعتبار سے بھی اور فائنینشیلی بھی، جانے میں جو خرچ ہے اور وہاں پہ رہنے میں جتنا خرچ ہے، اور اس سے پہلے یعنی جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، اور پھر واپس بھی سفر سے آنے کی اس کے پاس سہولت ہے۔ تو ایسا جو شخص ہو جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو جسمانی اعتبار
سے، فائنینشلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، امت محمدیہ، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم سب سے بہترین امت ہو، جسے نکالا ہی گیا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اب آپ ادھر غور کیجئے، اللہ نے کہا اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اخرجت للمسلمین، یہ اس امت کو مسلمانوں کے لیے نکالا گیا، کیا کہا؟ اس امت کو انسانوں کے لیے نکالا گیا، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہمیں نکالا گیا ہے۔ اس امت کو کام ہی ایسا کرنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور دیگر تمام اہل مذاہب کو فائدہ پہنچائے اور دین کی تبلیغ کرے، صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور غیر مسلموں کے درمیان بھی دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے، انہیں بتائے کہ حقیقت کیا ہے، ایک اللہ کی اطاعت، محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ بتائیں اپنے جاننے والوں کو اور تمام انسانیت کو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو۔ تأمرون بالمعروف، اس امت کو نکالا گیا تمام انسانیت کے لیے، وہ یہ امر بالمعروف کا کام کرتی ہے۔ تأمرون بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیکی، نیکی کا حکم دیتی ہے۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتی ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بہت ضروری ہے، یعنی اچھی چیزوں کو سپورٹ کرنا اور اس کی ترغیب دینا، لوگوں کو بتانا کہ بھئی آپ اچھے کام کریں، اور غلط کے خلاف، غلط کاموں کے خلاف، برائی کے خلاف، گناہوں کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی جو ہے اس امت کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر اس پارے میں بھی کفار اور منافقین کے ساتھ دلی دوستی کی ممانعت آئی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح مسلمانوں سے دلی تعلق ہوتا ہے، یعنی کفار کے ساتھ، ڈس بلیورز کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ کے لیے تو تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اور اچھے اخلاق کو پیش کیا جا سکتا ہے، ان کے سامنے ان کی مدد کی جاتی ہے، ساری چیز اپنی جگہ پر، لیکن جو گہرا تعلق ہے، دلی دوستی ہے، وہ ایک ڈس بلیور کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی، وہ مومنین کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اس صورت میں غزوات کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مل کر جو ظلم کے خلاف جنگیں کی ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو پھر یہاں سے تقریباً غزوات کا ذکر چلتا رہتا ہے، اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے، لیکن یہاں تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد کا ذکر تقریباً 55 آیتوں پر مشتمل ہے۔ غزوہ احد کے متعلق میں مختصر سی بات کر دوں کہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستاتے تھے اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور حالانکہ ہجرت ہو چکی تھی، مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اس کے باوجود جو مشرکین مکہ تھے وہ پریشان کرتے تھے اور مدینے کے ارد گرد آ کر جو ہے نقصان پہنچا کر چلے جایا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ سن 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال غزوہ بدر، یہ جنگ بدر پیش آئی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے اور سامنے 3 گنا زیادہ تعداد تھی، ساری چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا اور مسلمان غالب آ گئے اور مشرکین شکست کھا گئے۔ تو اب جو بڑے بڑے لوگ مشرکین کے قتل کر دیے گئے، ابو جہل بھی اسی میں قتل ہوا غزوہ بدر میں، تو اب مشرکین کے اندر ایک غصہ تھا اور وہ تیاری میں لگ گیا کہ اب ہمیں مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لینا ہے۔ تو پوری تیاری کی 1 سال تک، پھر اگلے سال سن 3 ہجری میں ان لوگوں نے چڑھائی کر دی مدینہ المنورہ کے اوپر، یعنی پھر آگے لڑنے کے لیے، اور احد کے مقام پر پہنچے اور مسلمان بھی یہاں سے نکلے اور احد کے مقام پر پہنچے، کیونکہ اب وہ جنگ کرنے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے مقابلہ تو کریں گے۔ تو احد کے موقع پہ سن 3 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی ہے، وہاں پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اور شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، انہیں فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن ایک اجتہادی غلطی ہو گئی مسلمانوں سے۔ وہ غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کو جبل الرمات پر، پہاڑ پر متعین کر دیا تھا کہ جو تیر انداز تھے کہ آپ کو یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اگر پہاڑ کے پیچھے سے فوج آتی ہے تو آپ کو انہیں روکنا ہے، ڈیفنس کرنا ہے، جب تک میں نہیں کہوں اترنے کے لیے تب تک آپ کو نہیں اترنا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جنگ چل رہی تھی تو مسلمان جیتنے لگے، تو اب جو وہ 50 افراد جبل الرمات پر تھے انہیں لگا کہ بھئی اب تو جنگ ہم ختم ہی ہو گئی ہے، ہم تو جیت ہی رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں سے اتر آئے،
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک نہ اترنا، لیکن ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، وہ حضرات وہاں سے اتر آئے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو مشرکین جو شکست کھا رہے تھے، یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے پھر دوبارہ حملہ کرنے آ گئے، ادھر سے بھی ایک جماعت اور پیچھے سے بھی ایک جماعت، دونوں طرف سے حملہ کیا گیا اور بیچ میں مسلمان پھنس گئے، اور زبردست طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا۔ تو بہرحال غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر ہے یہاں پر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذاکرین کا تذکرہ کیا، اللہ کے ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو عقل مند ہوگا وہ پوری یونیورس کی کریشن پہ ہی غور کر کے اللہ کو جان سکتا ہے۔ یعنی جو ایتھسٹ کہتے ہیں، ملحدین کہتے ہیں کہ بھئی پورا سسٹم خود بخود چل رہا ہے، یہ اتنا illogical یہ رائے ہے کہ اتنا پرفیکٹ نظام، اتنا کمپلیکس سسٹم خود بخود چل رہا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان میں رات و دن کے آنے جانے میں اللہ کی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا، کھڑے رہ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ذاکرین، جو زمین و آسمان کی کریشن پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے بلا وجہ یوں ہی باطل ان چیزوں کو نہیں پیدا کر دیا، سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دیجیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے اخیر میں آخری آیت میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور انہیں صبر اور تسلی دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر کرو، یعنی تمہیں کفار کی جانب سے تکلیف پہنچے گی، اس پہ تمہیں صبر کرنا ہے، وصابروا، اور جمے رہنا ہے، بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، ہٹ نہیں جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تکلیف آئے گی اس زندگی میں، پریشانیاں آئیں گی اس زندگی میں، لیکن ہمت نہیں ہارنا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، صبر کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اللہ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، اس سورت کا نام ہی النساء رکھا گیا، سورۃ النساء کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں عورتوں کے متعلق بہت سے مسائل بھی ذکر کیے گئے اور عورتوں کے بہت سے حقوق بیان کیے گئے۔ اب آپ بتائیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، صرف اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھنا، صرف یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ پورے قرآن میں سورۃ الرجال نازل نہیں ہوئی، مردوں کی صورت نہیں، سورۃ النساء نازل ہوئی، عورتوں کی صورت، کہ ان کے جو حقوق ہے وہ انہیں دلانا ہے، اللہ نے احکامات بتائیں۔ تو جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بھائی عورتوں کا حق نہیں دیا گیا اسلام میں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ بحث یا تو کم علمی کی بنیاد پہ ایسا کہتے ہیں یا پھر اسلام دشمنی کی بنیاد پہ وہ ایسا کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں عورتوں کے متعلق تفصیلات ہے۔ اچھا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا اور ان کا حق ان تک پہنچانا، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے وہ ان تک ٹھیک ٹھیک پہنچاؤ، اس میں تبدیلی نہیں کرنا، اس میں ایسا نہیں کرنا کہ بھائی جو خراب مال ان کو دے دو اور اچھا مال تم لے لو، ان کا جو حق ہے وہ انہیں دو۔ اس کے بعد تعدد ازدواج کا ذکر ہے، ایک سے زائد شادیوں کا ذکر ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ دو تین تین چار چار، یعنی 2 3 4 شادیاں کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ اس پر بہت سارے اعتراضات کرتی ہیں وہ طاقتیں کہ ایسا کیوں ہے، پولیگامی کی اجازت اسلام میں کیوں دی گئی۔ اس پہ میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ کبھی انشاءاللہ اس پر بھی ایک لائیو سیشن رکھیں گے جس میں ان اعتراضات کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے چونکہ تمام پوری سوسائٹی کے تمام افراد کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، جو خرچ مالی ذمہ داری ہے، فائنینشیل ذمہ داری ہے، وہ مردوں پر ہے، عورتوں پہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہو چکی ہوتی ہیں یا جو مطلقہ ہوتی ہیں، ان کو طلاق مل چکی ہے یا اس کا شوہر مر چکا ہے،
حالانکہ ابھی جوان ہی ہے، لیکن اب معاشرہ انہیں ایکسپٹ نہیں کرتا، تو یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ کمانے کی ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت اس بنیاد پہ دی ہے کہ تم عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا، جسمانی اعتبار سے بھی اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، فائنینشلی بھی تم اسٹرانگ ہو، اور جو اگر ایک سے زائد تم شادیاں کرتے ہو تو بیویوں کے درمیان ہر چیز میں برابری کر سکتے ہو، اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو تب تو ایک سے زائد شادی کرنا افضل ہے، لیکن اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے اور تمہیں معلوم ہے کہ تم بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو اللہ نے فرمایا فواحدۃ، کہ صرف ایک ہی نکاح کرنا، پھر ایک سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا اگر اس بندے کو یقین ہے اس بات کا کہ وہ نہیں کر پائے گا عدل و انصاف بیویوں کے درمیان، تو اس کے لیے ایک سے زائد نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد میراث کا حکم ہے، اور میراث کا تفصیل سے بیان ہے۔ اچھا، اس میں عورتوں کی وراثت کا بھی بالکل اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بچوں کی وراثت کا بھی اہتمام کے ساتھ بیان کیا کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی بہت سے مذاہب میں عورتوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن اسلام نے اس چیز کی تردید کی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ مردوں کے لیے بھی ان کے والدین اور جو رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے وراثت میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے، اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورتوں کے حصے کو لینے کی، ان سے چھیننے کی، ان کا حق ان سے چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر ہے، یعنی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور تفصیل سے بیان کیا گیا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، کہ تمہاری جو مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہن کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تین بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ دو وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے،
اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے۔ ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ اے اللہ، آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا، کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک آگ جلائے اور آگ پر پروانے گر رہے ہو، جو کیڑے آتے ہیں پروانے گرتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف، ان پروانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، وہ قریب جائیں گے جل جائیں گے، وہ تو صرف روشنی دیکھ کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا رہتا ہے، زبردستی ہٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، کہ تمہیں تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تمہیں وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تم اس کے قریب جا رہے ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے تم ابھی نہیں جان رہے۔ وہ اسی شخص کی طرح، اسی پروانے کی طرح ہے جو روشنی دیکھ کر آگ پر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب آگ میں گر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آگ ہے، جل کر ختم ہو گئے۔ ایک بچہ اگر کہیں چھت میں ہو اور وہ کنارے کی طرف جائے تو ماں باپ فوراً اسے روکتے ہیں اسے۔ اس بچے کو اتنا، ابھی اگر 2-3 سال کا بچہ ہو تو اس کو اتنا کانشیس تو نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے، وہ کنارے پہ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی حرکت کر لے کہ گر جائے، لیکن ماں باپ کیا ہوتے ہیں، زبردستی کھینچ کر اسے کونے سے لائیں گے بیچ میں، اور اس کھینچنے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ گرے بھی، اسے خراش بھی آ جائے، لیکن اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جاتا ہے، کس سے بچنے کے لیے؟ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، جو اگر نیچے گر جاتا وہ بچہ تب تو موت ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو، جہنم کے دہانے پہ جو انسانیت کھڑی ہے اور بس گرنے ہی والی ہے، اس کو، انسانوں کو کمر سے پکڑ کر دور کر رہے ہیں، انہیں بچا رہے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہو، تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو، یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اب اسلامی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی خواہش کو دبانا ہو اور اسلامی حکم کو فالو کرنا پڑے، کچھ تکلیف ہو ظاہری طور پہ،
تو یہ اس تکلیف کی وہی حیثیت ہے جو ماں باپ جب اس بچے کو کھینچ رہے ہیں تو کھینچتے وقت جو ہاتھ میں خراش آ جائے. تو اب آپ بتائیں ہاتھ میں خراش آ گئی، تکلیف لگی، تو کیا ماں باپ ظالم ہو گئے؟ ظالم تو نہیں ہوئے بلکہ محسن ہوئے. کیوں؟ کیونکہ آگے جو بڑی تکلیف تھی اس کے مقابلے میں یہ خراش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے. اسی طرح جہنم کی آگ میں جلنا اور اس میں جانا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس سے بچنے کے لیے دنیا میں چند تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس تکلیف کے سامنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں صرف کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے اور اتنے متفکر رہتے کہ قرآنی آیتیں نازل ہوئی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ اتنے متفکر ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فکر میں ہلاک کر دیں گے. یعنی آپ اتنے زیادہ فکر میں مبتلا رہتے، اتنے متفکر رہتے کہ کیسے لوگ اسلام قبول کریں، کیونکہ حق تو یہی ہے، اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر جہنم ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلتے رہتے کہ کس طریقے سے میں پیغام پہنچا دوں، کس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں. اور اتنے زیادہ متفکر ہوئے کہ اللہ کو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ کیا اپنے آپ کو فکر میں مبتلا کر کر کے ہلاک کر دیں گے؟ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ متفکر نہ ہو. ایمان لانا نہیں لانا ان کا کام ہے، ان کے اعمال اور عقائد کی بنیاد پہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. تو ایک ایسے نبی جنہوں نے پوری انسانیت کی اپنے سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ فکر کی، کیا اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر دنیا میں ہم کسی سے احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم احسان کی بنیاد پہ ان سے محبت کریں. یہ ایک پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کسی کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب آئیے اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ان سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریباً 9-10 سال تک جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے، آپ کی خدمت کی. وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک کہا ہو. ہمارے ہاں کوئی کام کر رہا ہو، کوئی ہمارے گھر کا خادم ہو، تو ہمارا کیا سلوک رہتا ہے؟ اگر اس سے غلطی سے کوئی چیز گھر میں ٹوٹ جائے تو ہم تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، سیلری کاٹ دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں ڈانٹنا تو دور کی بات، اف تک نہیں کہا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام میں نے کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا فلاں کام تم نے کیوں کر دیا، میں نے تو اس سے منع کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یہی اخلاق گھر والوں کے ساتھ بھی، ایسا نہیں کہ صرف باہر. عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرتے ہیں، گھر میں جو ہے ہمارے معاملات اچھے نہیں رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں. یعنی میری اتباع کرو اس چیز میں بھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے غالباً کہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، اور انسانوں کو مارنا تو ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، کسی چیز کو بھی ہاتھ سے نہیں مارا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو اٹھا پٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کسی عورت کو مارنا، کسی انسان کو مارنا یہ تو ہوا ہی نہیں، اور یہ تو دور کی بات، آپ نے کسی چیز کو بھی ہاتھ سے بھی دھکا نہیں دیا کہ دھکا دے کر یا کسی چیز کو مارا ہو، ہاتھ سے ایسا نہیں کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور مختلف جو انسان کے کردار کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں، شجاعت ہے اور دوسری چیزیں ہیں، سخاوت ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بھی کوئی نہیں تھا، جو ہوتا اس کو بھی صدقہ کرتے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران جنگ بھی جب کبھی صورتحال ایسی ہو جاتی کہ بہت شدید جنگ شروع ہو گئی ہے، زبردست، دونوں طرف سے ایک دم زبردست جنگ شروع ہو گئی اور حالات بہت سنگین ہو گئے، تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں رہا کرتے ہیں، یعنی آپ سب سے آگے رہتے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے اور بچاؤ کرتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بھی ہے، جو لیڈرشپ کی جو خصوصیات ہے، لیڈر ہونے کی، اور کیریکٹر کی جو دیگر خصوصیات ہیں۔ ایک انسان کا ہم جو کہتے ہیں کہ کیریکٹر یہ بہت ہی درست ہے، بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ ساری چیزیں بیک وقت بدرجہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ہم کسی سے اس دنیا میں اچھے کیریکٹر اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ خوبصورتی۔ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم متاثر ہو گئے، کسی کی کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ گئے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ صحابہ نے جہاں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں تھا، وہیں یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں اور چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور بعض اسلامی شعراء نے یہ اشعار بھی گئے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي